انسانی دماغ سب سے کمپلیکس اور پیچیدہ پارٹ ہے. انسانی دماغ کب تک گرو کرتا رہتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ڈیمیج ہو جائے تو کیا ریپیئر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا ہمارا جو ذہنی استعداد یا کیپیسٹی ٹو لرن ہے وہ کس اسٹیج پہ جا کے رک جاتی ہے ذہنی گروتھ، اور کس اسٹیج تک جاری رہتی ہے؟ آج سے کچھ سال پہلے تک، 20-25 سال پہلے تک یہ ایک سمجھے مسٹری ہوتی تھی اور سمجھا یہی جاتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے. ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق انسان کے جو برین کی لرننگ ایبلٹی اور اس کی میلیبلٹی یا پلاسٹسٹی، اڈیپٹیبلٹی وہ کہیں زیادہ ہے اس سے زیادہ جتنی کہ پہلے سمجھی جاتی تھی، اور اس چیز کو نیورو پلاسٹسٹی کہتے ہیں. انسانی دماغ جو ہے تقریباً 100 ارب 100 بلین سیلز، اسپیشلائزڈ سیلز جس کو نیورونز کہتے ہیں، اس کا ایک مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی انٹریکیٹ کمپلیکس قسم کا میکانزم ہے کہ جس میں ایک نیورون جو ہے وہ تھاؤزنڈز ادر نیورونز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور یہ جو کنیکشنز ہیں اس کی جو کنیکشنز ڈیولپ ہونا اور کنیکشنز کی جو ایکٹیویٹی ہے یہی بیسیکلی مائنڈ ہے ہمارا، اور اسی سے ہمارا جو ہے وہ کمپیوٹر، دماغ کا جو ہے کمپیوٹر وہ چلتا ہے. انٹرسٹنگلی اگر آپ بائی ویٹ دیکھیں تو آپ کا ہمارا جو برین ہے اٹ از لیس دین 2% آف دا ٹوٹل باڈی ماس. اگر 1.1-1.3 kg ٹوٹل جو ہے وہ برین کا ویٹ ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ برین جو ہے وہ آپ کے باڈی کا 20% بلڈ، 20% آکسیجن اور 20% گلوکوز استعمال کرتا ہے. اٹ از اے ویری ایکٹیو مشین، اور اس کو اس ایکٹیویٹی اور اس کام کو رن کرنے کے لیے یہ برین آکسیجن، بلڈ اور گلوکوز چاہیے ہوتا ہے. برین جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جی وہ نروز ہوتے ہیں، اور نروز آپس میں جو کنیکشن ہوتا ہے، کنیکشن بالکل کلوز کنیکشن نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے، اور اس گیپ کے ذریعے ویریس کیمیکلز، کیلشیم، پوٹاشیم آئنز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، ہارمونز، یہ تمام چیزیں ریلیز ہوتی ہیں، اور جو وہ برین کے ان کنیکشن سے ریلیز ہوتی ہیں وہ انہی نیورونز کے ذریعے ہمارے پورے باڈی میں ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ پھیل جاتی ہیں. نیورو پلاسٹسٹی بیسیکلی بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں. فرسٹ وچ از ویری امپورٹنٹ، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے دماغ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اڈیپٹیبلٹی ہے. ہم جیسے مرضی حالات ہوں، جو مرضی جس قسم کی چیز لرن کرنا چاہیں، جس قسم کا اس کو برین کو ماحول میں لے کے جائیں گے وہ اسی کے حساب سے اڈیپٹ ہو کر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا، اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے فزیکل ڈیمیج ہو جائے تو سٹل برین میں یہ کیپیسٹی موجود ہے ود ان سرٹن لمیٹیشنز اینڈ سبجیکٹ ٹو سرٹن ٹریٹمنٹس اینڈ ایکسرسائزز کہ وہ ڈیمیج ریکور کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے فنکشنلی برین میں کوئی ڈیمیج آ جائے یا کوئی ایک کیپیسٹی لیک ہو جائے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اوور آل جو برین کا سسٹم ہے مائنڈ کا وہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے. اینڈ دس ہول فینومینا، ان تین چیزوں کو جو لیٹسٹ ٹرمینالوجی اور ریسرچ ہے دیٹ از کالڈ نیورو پلاسٹسٹی، کہ ہمارا مائنڈ اور برین اٹس ناٹ اے اسٹیٹک تھنگ، رادر اٹس میلیبل، جیسے پلاسٹک ہوتا ہے کہ جو شیپ اس کی دینا چاہیں ہم اس کو دے سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ نیورو پلاسٹسٹی. کم 10 ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ اگر آپ وہ ریگولرلی کرتے رہیں گے تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کے بالکل آخری ایئرس تک فنکشنل رہے گا. آپ کا جو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اب دماغ تھک گیا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، اب اس عمر میں ہم نے کیا سیکھنا ہے، ایبسلیوٹلی اس کو ریولیوشنائزڈ یو کین اسٹل لرن اینڈ کیپ یور مائنڈ ایکٹیو ٹل دا ویری لاسٹ. 10 ٹپس جو اس کو رکھنے کے لیے ہیں. دا فرسٹ ٹپ از کیپ لرننگ. جب بھی ہم نئی چیز سیکھتے ہیں، جس ایج پہ بھی ہوں، چاہے 50 کے ہیں، 60 کے ہیں، 70 کے ہیں، 80 کے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور سیکھتے رہیں.
کمپیوٹر سیکھنا ہے, موبائل فون سیکھنا ہے, اسمارٹ واچ سیکھنی ہے, کوئی اور ٹیکنالوجی سیکھنی ہے, آپ نے کتابیں پڑھنی ہے, جو آپ کا شعبہ رہا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی ڈفرینٹ چیز سیکھنی ہے, یو آر اسٹل کیپیبل آف اٹ. اور جتنی آپ زیادہ مائنڈ کی پریکٹس کریں گے وہ اتنا زیادہ گرو کرے گا اور اتنے اچھے طریقے سے وہ کوٹ ان کوٹ ہیلدی رہے گا. دوسری ٹپ, اٹ از لنک ٹو دا فرسٹ ون بٹ ناٹ نیسسریلی. لرننگ کو آپ کو اسکل بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ گاڑی چلانا سیکھ سکتے ہیں, ہوائی جہاز اڑانا سیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ از ریڈنگ دا بکس. کتاب جب ہم پڑھتے ہیں, اور بائی اینڈ لارج میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل بکس کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم پیپر بکس کی بات کر رہے ہیں. جب بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں ہمارے مائنڈ کی وہ فیکلٹیز یوز ہوتی ہیں جو شاید اس کے علاوہ کسی چیز میں, ٹی وی دیکھنے میں نہیں ہوتی, کچھ اور کرنے, موبائل کے اوپر ٹرولنگ کرنے سے نہیں ہوتی. کیوں؟ بیکاز کتاب ایک تو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. سو ایون یور ٹچ سینسیشنز کنوے میسیجز جو کہ ڈیجیٹل بکس میں نہیں ہوتا. نمبر 2, آپ ایک کنسنٹریشن کرتے ہیں ایک پیراگراف کے اوپر, ایک چیپٹر کے اوپر, ایک سٹوری کے اوپر. سو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک اس میں کرتا ہے, سٹوری کو فالو کرتا ہے. 3, پیپر بکس کی موجودگی, پیپر بکس پڑھتے ہوئے ڈسٹریکٹ ہونا بہت مشکل ہے, کم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ڈیجیٹل بک پڑھ رہے ہیں, اوپر ایک نوٹیفیکیشن آ گیا فیس بک کا, واٹس ایپ کا, لنکڈ ان کا, آپ کو خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر نہیں بھی ہوتی تو مائنڈ ضرور ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. جب آپ پیپر بک پڑھ رہے ہوتے ہیں موبائل اور ڈیجیٹل اسکرینز کو پرے رکھ کر, آپ کا مائنڈ وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے جو شاید خالی ڈیجیٹل بکس پڑھنے سے یا کچھ آئیڈل بیٹھے رہنے سے یا پیسیو ایکٹیویٹی جیسے ٹی وی دیکھنا ہے اس سے نہیں ہوتی. سو نمبر 3, سیکنڈ ٹپ از ریگولرلی آپ بکس پڑھیے. جب تک آپ کی ریڈنگ ابیلٹی موجود ہے, جب تک آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, بکس پڑھنے کی ہیبٹ کو مت چھوڑیے. دس از سم تھنگ دیٹ کیپس یور برین ایکٹیو. نمبر 3 tip is, which again is very important, is get a good night's sleep. نیند رات کی کم از کم 6-7 بلکہ 8 گھنٹے پرسکون نیند بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ نیند کا پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریپیئر کا کام کرتا ہے. یاد رکھیے, سلیپ جو ہے وہ آئیڈل نہیں ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ ٹرک نے دن میں کام کیا تو رات میں 8 گھنٹے اس کو ٹرک کو پارک کر دیا, انجن بند ہو گیا. نو, سلیپ از این ایکٹیویٹی. اور آپ کا جو برین ہے وہ نیند میں ایکٹیو رہتا ہے, وہ ریپیئر ہوتا ہے جو دن میں ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, جو دن میں غلط خیالات, ٹاکسنز پیدا ہو چکے ہیں اس کو ڈی ٹاکسیفائی کر چکا ہوتا ہے. جو آپ نے دن میں چیزیں لرن کی ہیں ان چیزوں کو ریپیٹ کر کے, ان کو کلاسیفائی کر کے, ان کو اس جگہ پہ رکھتا ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے. وچ مینز کہ آپ نے جو ان میں جو کچھ سیکھا ہے وہ رات کی سلیپ میں اس میموری کو پکی ہو جاتی ہے اور اگلے دن آپ کو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. اگر آپ رات کی نیند نہیں لیتے, نیند کو ڈسٹرب سائیکل رکھتے ہیں, زیادہ ٹائم سورج کی روشنی میں سوئے رہتے ہیں, تو مائنڈ کے یہ جو ریپیئر فنکشنز ہیں اور میموری کی جو کیپیبلٹی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے, اور اس سے آپ کے مائنڈ کی کوالٹی آف فنکشننگ وہ نہیں رہتی جو کہ ایک ریگولر نائٹ سلیپ سے ریکور ہو جاتی. نمبر 4, آپ کے پاس جو بھی فارغ ٹائم ہے, آپ دن میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے سوتے ہیں, 8 گھنٹے آپ کے پاس فری ٹائم کوٹ ان کوٹ ہوتا ہے, آپ اس ٹائم کو بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے یوز کیجئے. ڈونٹ جسٹ بی اے کوچ پوٹیٹو, سارا دن صرف ٹی وی دیکھتے رہنا اسکرین کے آگے. دیٹس ناٹ سوئے رہنا از ناٹ یو آر یوزنگ یور لیئر ٹائم وائزلی. آپ ایکسرسائز کیجئے, واک کیجئے, کوئی ہابی رکھیے اپنی, اگین کوئی بکس پڑھیے, کوئی ناول پڑھیے, ڈائجسٹ پڑھیے, اور سوشل لائف گزاریے, فرینڈس کے ساتھ جائیے, ایکسرسائز کیجئے, ہالیڈے پہ جائیے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ ہر بندے کا چونکہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ہوگا حالات کے مطابق, ایجوکیشن کے مطابق, پروفیشن کے مطابق. بٹ ان شارٹ, ان سمرائزڈ, آپ نے فری ٹائم میں اس کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایکٹیو رہے. یاد رہے کہ مائنڈ آپ کی باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, اینڈ دیٹ از واٹ یور پرسنالٹی از. نمبر 5, یس اگین ویری امپورٹنٹ, آلدو کامنلی اس کو
امپورٹنس نہیں دی جاتی. بٹ نیگیٹو تھاٹس ڈیمیج دا برین نیگیٹیولی, پازیٹیو تھاٹس کیپ دا برین ہیلدی. اب پازیٹیو نیگیٹیو تھاٹس کے اوپر ایک سیپریٹ پورا ٹاک چاہیے, ابھی میں اس کی نہیں کرتا. بٹ وی آل نو واٹ پازیٹیو تھاٹ از اینڈ واٹ نیگیٹیو تھاٹ از. پر امید ہونا, ہیپی ہونا, اسمائل کرنا, خوش رہنا, دیز آر آل پازیٹیو تھاٹس. دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا, فیوچر کی پلاننگ کرنا, ماضی کے بارے میں غم کرتے رہنا, سڑنا کوڑنا دوسروں کے اوپر, جیلس ہونا, بیک بائٹنگ کرنا, غیبت کرنا, یہ نیگیٹیو تھاٹس ہیں. بٹ مور ڈیٹیل ان اے سیپریٹ ویڈیو. پازیٹیو تھاٹس میک یور برین ہیلدیئر. نمبر 6, اپیرنٹلی کنیکشن نہیں لگتا اور ہم سوچتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنا, بھاگنا, دوڑنا, چلنا, واک کرنا, کھیل کود جو ہے, جم جانا, یہ صرف فزیکل باڈی کو مسلز بنانے کے لیے, ویٹ ریڈکشن کے لیے, فیٹ ریڈکشن کے لیے ہے. نو. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, یاد رہے کہ آپ کا برین اور مائنڈ ایک یونٹ ہے. دا مائنڈ از کنٹرولنگ یور باڈی. آپ کی باڈی جو بھی کرتی ہے وہ مائنڈ سے کنٹرول ہوتا ہے, اینڈ وائس ورسا. نروز وہ بھی ہیں جو برین سے لے کے باڈی پہ جاتے ہیں, اور ایکویولنٹ نمبر آف نروز ہیں جو باڈی کے ہر پارٹ سے لے کے برین کو میسیجز دیتے ہیں. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں وچ آر گڈ ہارمونز. میری پہلے ایک ویڈیو میں یہ برین فارمیسی کے بارے میں بات کر چکا ہوں. سو ایکسرسائز از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ ٹو کیپ یور مائنڈ ہیلدی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آخری عمر تک آپ کا ذہن کام کرتا رہے, ڈیمینشیا نہ ہو, آپ کی میموری بہتر رہے, لرننگ ایبلٹی بہتر رہے, پلیز میک اے ڈیلی ہیبٹ آف ایکسرسائز اینڈ ریگولر ایکسرسائز وچ شوڈ بی فزیکلی اسٹرینوس. اپنی ایج اور ہیلتھ کے مطابق اس کو تھوڑا سا اپنے باڈی کو اسٹریچ کیجئے اس کو, اینڈ دیٹ ول کیپ یور برین اینڈ یور مائنڈ ہیلتھیئر. نمبر 7, اگین ویری انٹرسٹنگ. وہ لوگ, بہت ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر, وہ لوگ جو تنہا رہتے ہیں, جو اپنے آپ کو بند کر کے رکھتے ہیں, کمپیئر ٹو دوز لوگ جو کہ سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے, عزیز رشتہ داروں سے, ماں باپ سے, دوستوں سے, کلاس فیلوز سے, جتنا ملتے جلتے ہیں, سوشل لائف بہتر رکھتے ہیں, اتنے ان کی ذہن کی کیپیسٹی بڑھتی رہتی ہے, اتنا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے, اتنا مائنڈ جو ہے وہ شارپن ہوتا ہے. اور یاد رکھیے, جب ہم ایکٹیو سوشلی کہتے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین سوشل میڈیا, اٹ مینس فزیکلی سوشلی ایکٹیو رہیے, کہ لوگوں سے مل جل کر رہیے اور لوگوں سے گپ ماریے, لوگوں سے بات کیجیے. اس سے آپ کے مائنڈ کی ایکسرسائز وہ ہوتی ہے جس سے وہ ہیلدی رہتا ہے. نمبر 8, اگین انٹرسٹنگ, بی کریٹو. کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی ہو سکتی ہے, وہ آرٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ پینٹنگ ہو سکتی ہے. اگر آپ لکھنے کے شوقین ہیں, آپ لکھیے, افسانے لکھیے, آپ کتاب لکھیے, آپ کچھ اور لکھیے. اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹیز میں رکھتے ہیں تو آپ کریٹیولی کوئی کریٹیو آرٹ کیجیے. آپ کوئی اینی تھنگ وچ یو آر لرننگ نیو اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ سم تھنگ نیو. اپنے حالات, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ نئے نئے کھانے بنانے کی کوشش کیجیے, دیٹ از کریٹیوٹی. اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ہابیز کلب جوائن کیجیے, دیٹ از کریٹیوٹی. اگر آپ اولڈ اور ریٹائرڈ آدمی ہیں تو آپ کوئی ایک نئی اسکل سیکھ کر اس میں پریکٹس کرنے کی کوشش کیجیے, دیٹ از کریٹیوٹی. ایک سونی کا جو بانی تھا ایکیو موریٹا, اس نے 65 سال کی عمر میں جو ہے وہ پہلی بار ہوائی جہاز اڑانا سیکھا, اور اگلے 20 سال تک وہ اڑاتا رہا جہاز جو ہے وہ. سو اس چیز کو ذہن میں نہ لائیے کہ ایج سے کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی. ایک آسٹریلین فارن سروس کا امبیسڈر تھا ان سنگاپور, جس نے 56 کی ایج پہ آ کر ریئلائز کیا کہ یہ فارن سروس تو مجھے وہ ماں باپ نے پکی نوکری کے چکر میں ڈال دیا تھا, میں تو ایکچولی آرکیٹیکٹ بننا چاہتا تھا. تو اس نے وہیں سنگاپور ایز امبیسڈر, آسٹریلین امبیسڈر ریزائن کیا, سنگاپور کو آرٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا, 4 سال تک وہاں پر پڑھتا رہا, وینٹ ٹو آسٹریلیا, اور اگلے 20-25 سال تک ہی واز ون آف اے گڈ آرکیٹیکٹس ان آسٹریلیا. سو کریٹیوٹی کا کوئی ایج یا اس سے تعلق نہیں ہے. وی کین آل لرن, وی کین بی کریٹیو اینڈ وی کین پروڈیوس. اینڈ ہر ایج پہ اس چیز کو 8ویں ٹپ یہ یاد رکھیں. 9ویں ٹپ جو ہے پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ. اس انوائرمنٹ سے میرا متعلق وہ نہیں ہے جو کلائمیٹ چینج والی انوائرمنٹ ہے, درخت لگانے والی, وہ بھی لگائیے, لیکن اس انوائرمنٹ سے میرا متعلق یہ مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی
ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے. ہماری 2-3 انوائرمنٹ ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو آپ کا آفس ہے, پھر آپ کا گھر ہے, آپ کا بیڈ روم ہے, ڈرائنگ روم ہے, تھوڑا بہت کوئی جو اور آپ چلتے پھرتے ہیں. سو جو بھی آپ کی پرسنل اسپیس ہے, فیملی اسپیس ہے, انوائرمنٹ گھر ہے, آفس, اس کو اتنے اچھے طریقے سے رکھیے کہ اٹ شوڈنٹ لک کلٹرڈ, اٹ شوڈنٹ لک ڈرٹی, اٹ شوڈنٹ لک جیسے وہ کہتے ہیں ہیپیزرڈ, اور اس میں ایسی نیگیٹو چیزیں پڑی ہیں جو آپ کے ذہن کو, آنکھوں کو ریممبر یور کلوزسٹ جو کنیکشن ہے ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ مائنڈ کا, وہ آئیز کے ذریعے ہے. اگر آپ کی آئیز غلط میسیجز, غلط چیزیں ابزارب کرتی رہیں گی, دا مائنڈ وڈ بی مائنڈ بھی اسی حساب سے جو ہے وہ کلٹرڈ رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جی بندے کو نیچر کے قریب رہنا چاہیے, گرینری, پہاڑ, دریا, سمندر, ایک اچھی چیز, ان چیزوں کو سیر کرتے رہنا چاہیے. اور اپنی انوائرمنٹ کو بھی اتنا اچھا ہر بندہ رکھ سکتا ہے, اپنی پرسنل انوائرمنٹ کو ود ان دا ریسورسز, کہ وہ ایک ایسی چیز نہ لگے جو مائنڈ کے اوپر کثافت ہو یا بوجھ لگے. آپ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ویری امپورٹنٹ, اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ہے, آپ نے کوئی رپورٹ بنانی ہے, آپ نے کوئی ایگزام کی تیاری کرنی ہے, آپ نے کچھ اور کرنا ہے, آفس کا کام کرنا ہے, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ فار 6 to 8 hours ایٹ اے اسٹریچ. ہیومن مائنڈ کی کیپیسٹی ٹو کنسنٹریٹ, ٹو لرن اینڈ ٹو ریمین فوکسڈ آن سم تھنگ 35 to 45 minutes ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. سو میک شیور کہ آپ اپنا جو 24 گھنٹے ہیں ادر دین سلیپ, اس میں 45 to 90 minutes کے سائیکلز میں اپنی ایکٹیویٹی رکھیے. 40 منٹ کام کیا, 10 منٹ اسٹریچ بریک لی, باہر پھر رہے, تھوڑا واک کر لی, ادھر ادھر کسی سے کوئی بات چیت کر لی, ایک آدھ کال کر لی, لان میں چکر لگا دیا, پھر واپس آ کر کام شروع کر دیا. دین آفٹر 30-40 منٹس بعد پھر ایک بریک لے لی. تو اس سے آپ کی جو 40 منٹس کی یا 30 منٹس کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے کمپیئر ٹو کہ اگر آپ ایٹ اے اسٹریچ 8 گھنٹے تک لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہیں, یا کاغذ پہ بیٹھے رہیں, یا کتاب پہ بیٹھے رہیں, یا جو بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. سو میک دیز لائف یور لائف انٹو ورک ریسٹ سائیکلس. اور اسی سے مجھے یاد آیا, نیچر میں اگر آپ دیکھیں ہماری جو سلیپ ہے, ہم 8 گھنٹے بھی سوئیں تو وہ 8 گھنٹے سلیپ پورے 8 گھنٹے ایک جیسی نہیں ہوتی, بلکہ میں نے ایک اور پہلے اس میں ٹاک میں لیکچر میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ 45 to 90 منٹس کے سائیکلز میں چلتی ہے, اور ہر 45 منٹ بعد سلیپ کا جو پیٹرن ہے اور آپ کے برین کی ایکٹیویٹی وہ چینج ہو جاتی ہے. اگر آپ ہارٹ کو دیکھیں, بظاہر ہمارا ہارٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے دھڑک رہا ہے, بیٹ کرتا ہے 1 منٹ میں 70 دفعہ, لیکن اس کے 2 سائیکلز ہوتے ہیں, سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک. ڈائسٹولک ریسٹ فیز. سو ان اے وے اگر آپ اوور آل کیلکولیٹ کریں تو آپ کے جو مسلز ہیں ہارٹ کے بھی, وہ بھی آلموسٹ 40 to 50% ٹائم ریسٹ لیتے ہیں, اور پھر الٹرنیٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹی ریسٹ, ایکٹیویٹی ریسٹ. لرن فرام دس, اور آپ اپنی پوری لائف کو جو بھی آپ کرتے ہیں اس طرح کے ریسٹ اور ورک کے سائیکلز میں بریک کیجیے. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ بہت ایکٹیو رہے, آپ اس کو فل یوٹیلائز کر سکیں, اور وہ اینڈ تک, آپ کی لائف کے اینڈ تک چلتا رہے صحیح طریقے سے, یہ 10 چیزیں جو میں نے آپ کو 10 ٹپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان پہ عمل کیجیے.